انسان دنیا میں ہر وہ کام کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اس کے نفع کتنے ہیں، نقصان کتنے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ عالمہ اور چترالی لڑکے کے آپ کو فائدے زیادہ نظر آئیں گے، نقصان بہت کم نظر آئیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پٹھانی لڑکی ہوتی ہے یہ بھاگ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، سب کچھ لے کے دوڑ جاتے ہیں، تو اسی طرح عالمہ لڑکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں لینی چاہیے، شور پہ سوار ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حافظ عثمان الخیر ریسرچ سینٹر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اچھی لڑکی، اچھے خاندان سے تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو لے کر میں آگے بڑھتا ہوں کہ کون سی لڑکی کس حساب سے آپ کے لیے اچھی ہے اور کون سی لڑکی کس حساب سے آپ کے لیے بری ہے۔ اچھی لڑکی کا انتخاب کن وجہ سے کیا جا سکتا ہے اور بری لڑکی کا انتخاب کیوں نہ کیا جائے۔ پاکستان میں جہاں تک ہم نے تجربہ کیا ہے، پاکستان والوں کے لیے، باہر والوں کے لیے، جو دو طبقے ہمیں نظر آئے ہیں وہ ایسے ہیں، ان کی جتنی کوالٹیز بیان کی جائے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ ان کے اندر برائی ایسے ہے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ کون سی برائی میں کہہ رہا ہوں؟ معاشرتی برائی، گھریلو برائی، معاملاتی برائی، شوہر کی تذلیل کی برائی، اولاد کی تربیت کی برائی، آگے نسل کی تربیت کی برائی، بڑے لوگوں کی عزت کی برائی، ان میں آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے، جس کو ہر انسان عام طور پر برداشت کر لیتا ہے۔ جہاں ایسی فحاشہ لڑکیاں اور ماڈرن لڑکیوں کی بہت ساری چیزیں بندہ برداشت کر لیتا ہے، تو وہاں چھوٹی موٹ، اونچ نیچ انسان برداشت کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں یا ہوں گی، ہر چیز کا نفع یا نقصان ہوتا ہے۔ ایک طرف نقصان ہوتا ہے، ایک طرف فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا فائدے زیادہ ہوتے ہیں، نقصان بہت کم ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی شاید ان میں ہوں۔ وہ دو طبقے کون سے ہیں؟ جن میں ایک عالمہ لڑکی ہے، دوسری پہاڑی، کلاشی، چترالی، سواتی لڑکیوں۔ یہ دو ایسے طبقے ہیں جن سے شادی کر کے انسان پچھتاتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، مشکل میں نہیں جاتا، کسی اور نئی آزمائش کا سامنا نہیں ہوتا۔ آج کل کیا ہے، بندے شادی تو کر لیتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے، بڑی ٹھاٹ باٹ سے کر لیتے ہیں، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، 2 سال، 10 سال ختم ہو۔ اس سال اسلام آباد کے اندر 3 لاکھ پورے سال میں کیس دائر ہوئے ہیں طلاق کے۔ اتنی بڑی ریشو طلاق کی آئی ہے۔ کیا یہ شادیاں ہوئی تھی دیکھ دکھا کر نہیں ہوئی تھی، سوچ سمجھ کر نہیں ہوئی تھی، مینجمنٹ کے ساتھ نہیں ہوئی تھی؟ سب کچھ ہوا تھا، پلاننگ تھی، سوچ تھی، وچار تھا، سب کچھ تھا، پر پھر طلاق کیوں ہو چکی ہے؟ انسان دنیا میں ہر وہ کام کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اس کے نفع کتنے ہیں، نقصان کتنے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ عالمہ اور چترالی لڑکے کے آپ کو فائدے زیادہ نظر آئیں گے، نقصان بہت کم نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پٹھانی لڑکی ہوتی ہے یہ بھاگ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، سب کچھ لے کے دوڑ جاتے ہیں، تو اسی طرح عالمہ لڑکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں لینی چاہیے، شور پہ سوار ہو جاتی ہے۔ اگر عالمہ لڑکی آپ کو مل جائے، قرآن و حدیث والی ہو، سنت والی ہو، سیرت والی ہو اور تلاوت والی ہو، ذکر و اذکار والی ہو، تو یوں سمجھو آپ کے گھر کے اندر اللہ پاک کی ایک خصوصی نعمت اور خصوصی رحمت نازل ہو چکی۔
ان سے شادی کرنے کا فائدہ کسی واحد فرد کو نہیں ہوگا، پوری نسل کو ہوگا، پورے خاندان کو ہوگا۔ آنے والی نسل دین پر چلے گی، قرآن پر چلے گی، حدیث پر چلے گی، جو آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، آپ کے بڑوں کے لیے عزت کا باعث بنے گی، خدمت گزار لوگ تیار ہوں گے، ملک پاکستان معاشرے کے لیے فائدہ مند انسان تیار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 چیزیں دیکھ کر کیا جاتا ہے: اس کا مال، اس کا حسب نسب، اس کا قوم قبیلہ، اس کی خوبصورتی۔ اگر ان 4 چیزوں میں تمہیں اس کا مذہب، دین، ان 4 چیزوں میں تمہیں دین مل جائے، اسلام مل جائے تو اس کا انتخاب کر لینا، باقیوں میں کمی برداشت کر جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ تو اب آپ دیکھیں آپ کن چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بچے پڑھی لکھی لائیں گے، بچے اچھے ہوں گے، مستقبل اچھا ہوگا، میرا نبی کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں مل جائیں تو دین کا انتخاب کرنا، باقی سب کو چھوڑ دیں۔ اور آپ باہر والے یورپ والوں سے پوچھ لیں جنہوں نے ماڈرن کی انتہا کو ٹچ کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، گھسے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ وہاں کیا افراتفری کے حالات، کیا وہ خاندانی نظام کو سمجھ پا رہے ہیں، کیا وہ اپنے اس رشتے کو نبھا پا رہے ہیں، یہ جو بندھن ہے اس کو چلا پا رہے ہیں، بچوں کو لے کر چل رہے ہیں، بچوں کی پرورش اور یہ سسٹم کو چلا رہے ہیں، بچوں کی نشو و نما کر پا رہے ہیں، بڑوں کی عزت و احترام کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یقیناً آپ کو نام میں جواب ملے گا۔ اگر نہیں یقین آتا تو کوئی آپ کا ہے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی ویسے آپ کو تکبرانہ طور پر یا دین کی برائی کے طور پر یا دین کا مخالف ہو تو وہ الگ بات ہے، باقی حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ سورج کی طرح، چاند کی طرح حقیقت ہی ہے کہ جو اس کے پیچھے لگا ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ سب آ جاتی ہیں، حسب و نسب، دنیا، مال سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہ دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان جانوروں کے برابر ہے۔ اس لیے اپنے رشتے کے لیے دین کا ضرور انتخاب کریں، عالمہ لڑکی کا انتخاب کریں، اچھے خاندان کا انتخاب کریں، اور اپنے نچلے طبقے میں شادی کرنے کی کوشش کریں، برابر کے طبقے یا آپ سے اوپر کے طبقے میں شادی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان پر آپ کا احسان رہے گا، معاشرے میں آپ کا احسان رہے گا، خاندان پہ آپ کا احسان رہے گا، وہ لوگ آپ کے احسان مند رہیں گے۔ امید ہے میری بات کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، خوش رکھے، سلامت رکھے۔